اریبہ جس نے اپنی بہن کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، وہ بھی اس کی عین مہندی کے فنکشن کے دوران، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کے کردار پر بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی پورے ثبوتوں کے ساتھ۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اریبہ جو کہ اس بات سے انجان ہے کہ شیری اس کی تصویریں ہارون کے ساتھ لے چکی ہے، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کی تصویریں اس کے شوہر عدنان کو دکھائے گی اور یہ بتائے گی کہ تمہاری بیوی کا یہ نیا عاشق ہے جس پر یہ تمہاری پوری دولت لٹاتی پھر رہی ہے۔ اریبہ جو کہ ایان کے پاس جاتی ہے اس بات کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ وہ جا کر یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ وہ پہلے جیسی بالکل بھی نہیں رہی، اور جا کر کہتی ہے کہ ایان تابین کو معاف کر دو، میں نے بھی اسے معاف کر دیا ہے، اور ویسے بھی اس نے میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تھی، تمہیں کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا، وہ تم سے محبت کرتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو۔ اس بات پر ایان بھڑکتا ہے اور کہتا ہے اریبہ سے کہ بس کرو، میں آج تک یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ تم دونوں بہنوں کے آخر کار کتنے اصل چہرے ہیں، جو اتنا ٹائم تم لوگوں کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی میں تم لوگوں کے اتنے چہروں کو پہچان نہیں پایا۔ اریبہ جو کہ ایان سے کہتی ہے کہ بس کرو، میں یہاں پر تمہارے لیے تابین کی بات کرنے آئی تھی اور تم تو کچھ اور ہی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو۔ وہیں پر آتا ہے ایان اپنی ماں زلیخا کو اپنے ساتھ اپنے نئے گھر لے جانے کے لیے، کیونکہ ایان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اور تابین کی شکل تو وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تابین جاتی ہے اپنی پھوپھو زلیخا کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ ایان نے تو میری باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن کم از کم آپ تو میری باتوں پر یقین کر لیتی پھوپھو، مجھے آپ پر بہت مان تھا، مجھے اس بات پر مان تھا کہ آپ ہر ایک انسان کے بیچ میں مجھے صحیح سمجھیں گی، لیکن آپ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا اور سب کے بیچ میں بس دوسرے لوگوں کی طرح تماشا ہی دیکھتی رہیں۔ ابھی تابین زلیخا کے ساتھ یہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر ایان آتا ہے اور آ کر اپنی ماں زلیخا سے کہتا ہے کہ امی چلیں، اب ہم مزید یہاں پر نہیں رک سکتے۔ تابین جو کہ اپنی پھوپھو سے بات کر رہی ہوتی ہے تو وہیں پر زلیخا تابین کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی تم پر یقین کرے یا نہ کرے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اور یقین کرو ایک نہ ایک دن سچائی سب کے سامنے آئے گی، اور تب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اریبہ تھی، جس نے تمہاری اور ایان کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ وہیں پر دوسری طرف اریبہ جو کہ ہارون کے ساتھ وقت گزارنے میں پوری طرح سے مصروف ہے، وہ اس بات سے انجان ہے کہ کس طرح سے شیری اس کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر عدنان کے پاس آتی ہے اور آ کر اریبہ سے متعلق بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عدنان جو کہ شیری کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم جو بھی بات کرنا چاہتی ہو وہ مجھے صاف صاف کہو۔ شیری وہیں پر اپنے بیگ سے انویلپ نکال کر عدنان کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ عدنان جب ان تصویروں کو دیکھتا ہے تب بھی وہ سمجھ نہیں پاتا اور شیری سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہیں پر شیری عدنان سے کہتی ہے کہ یہ تمہاری بیوی کی کرتوت ہے، یعنی کہ تمہاری بیوی کی اس کے اپنے عاشق کے ساتھ تصویریں ہیں، یہ وہ عاشق ہے جس پر آج کل وہ تمہاری دولت لٹاتی پھر رہی ہے۔ عدنان جب یہ تصویریں دیکھتا ہے تو وہ ہکا بکا ہو کر رہ جاتا ہے، ساتھ ہی اسے وہ ہیوی بائک والی بات یاد آ جاتی ہے۔ جب وہ اریبہ سے پوچھتا ہے کہ وہ ہیوی بائک اس نے کس کے لیے خریدی تھی تو اریبہ آگے سے جھوٹ بولتی ہے کہ اس نے اپنی دوست نورین کے بھائی کے لیے لی تھی۔ عدنان یہ باتیں یاد کرنے کے بعد بے حد غصے میں آ جاتا ہے۔ تو کیا کرے گا عدنان اب اریبہ کے ساتھ، کس طرح سے اپنا غصہ اتارے گا، کیا طلاق دے دے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کٹھ پتلی۔